ایک دور دراز سلطنت تھی جو سبز پہاڑوں اور چمکتی ندیوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بیچوں بیچ ایک سنہری محل کھڑا تھا جو دن کی روشنی میں جگمگاتا تھا۔ اس محل میں ایک نیک دل اور حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام الینا تھا۔ الینا بادشاہ ہارون اور ملکہ لیلا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ نرم دل، ہمدرد اور پیاری تھی مگر اکثر تنہا رہتی۔ اس کے پاس ریشمی لباس تھے، ہیرے جواہرات سے سجے کھلونے تھے اور خوشبودار پھلوں سے بھرا باغ تھا، لیکن دل کا سکون اور ایک سچا دوست اس کے پاس نہ تھا۔ ہر شام وہ اپنی کھڑکی پر بیٹھتی، آسمان کے ستاروں کو دیکھتی اور چاند سے سرگوشی کرتی، کاش مجھے ایک ایسا دوست مل جائے جو مجھے سچ میں سمجھے اور میرا ساتھی بنے۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پر تھا اور آسمان پر چمک رہا تھا، الینا نے کچھ عجیب دیکھا۔ کھڑکی کے باہر ایک ننھی سی روشنی جگنو کی طرح چلملائی۔ وہ روشنی قریب آتی گئی، پھر ایک ننھی سی پری میں بدل گئی۔ اس کے پروں میں کوسے قزح کے رنگ جھلک رہے تھے، اس کے بال چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ پری نے نرمی سے کہا، ڈرو مت شہزادی، میرا نام لوما ہے، میں روشنی کی پری ہوں۔ میں نے تمہارے دل کی دعا سنی ہے اور تمہاری دوست بننے آئی ہوں۔ الینا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنی زندگی میں اتنا حسین اور جادوئی منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس رات کے بعد سے الینا اور لوما گہری دوست بن گئی۔ وہ اکثر باغ میں ایک ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن لوما نے کہا، کیا تم میرے ساتھ آسمان پر اڑنا چاہو گی؟ الینا نے مسکرا کر ہاں کہا تو لوما نے اس پر سنہری گرد چھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے الینا ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کا لباس پروں کی طرح لہرا رہا تھا اور دونوں کھڑکی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ نیچے محل کے باغ جگمگا رہے تھے اور اوپر ستارے ان کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ اڑتے اڑتے وہ دونوں ایک جادوئی جنگل میں پہنچی۔ وہاں کے درختوں پر روشنی جلملاتی تھی، ندیاں موسیقی کی طرح بہہ رہی تھی اور مشروم چمک رہے تھے۔ پہلے پہل الینا ڈر گئی، سائے ہلتے جلتے اور اندھیرے میں آنکھیں چمکتی دکھائی دیتی، مگر لوما نے کہا، یہ جنگل صرف ان لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے جن کے دل پاک ہوں۔ جلد ہی جانور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہرن نے جھک کر سلام کیا، خرگوش کودنے لگے اور ایک بوڑھا الو بولا، سچے دل والی شہزادی ہمارے جنگل میں آئی ہے، وہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گی۔ جنگل کے بیچ الینا نے دیکھا کہ ایک حصہ سوکھ چکا ہے، درخت بے جان کھڑے ہیں، پھول مرجھا گئے ہیں اور ندیاں خشک ہیں۔ لوما نے افسوس سے کہا، یہ سب اندھیری جادوگرنی کی وجہ سے ہے۔ اس نے صبح کا کرسٹل چرا لیا ہے اور یہی کرسٹل دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ الینا کے دل میں دکھ جاگا۔ اس نے کہا، کیا ہم اسے واپس لا سکتے ہیں؟ لوما نے سر ہلایا، ہاں، مگر ہمیں اندھیروں کی غار میں جانا ہوگا جہاں جادوگرنی چھپی ہوئی ہے۔ شہزادی نے ہمت باندھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے دل کی روشنی سے دوسروں کی مدد کرے۔ وہ دونوں طویل سفر پر نکلی۔ وہ چمکتے دریاؤں سے گزری، بادلوں کو چھوتے پہاڑوں پر چڑھی اور ایسی وادیوں سے ہو کر گزری جہاں وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ راستے میں انہیں عجیب و غریب مخلوقات ملی۔ ایک پاتونی لومڑی نے انہیں صحیح راستہ بتایا، ایک دریا کی روح نے ان کے لیے گنگا کا پل بنایا اور ایک دیو ہیکل عقاب نے انہیں طوفانی آسمان کے پار پہنچایا۔ ہر قدم پر الینا کی ہمت آزمائی جاتی، لیکن لوما کے ساتھ ہونے سے وہ کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ آخر کار وہ دونوں ایک بڑی اندھیری غار میں پہنچی۔ غار کا دہانہ کسی درندے کے کھلے منہ کی طرح لگتا تھا۔ اندر ٹھنڈی اور بھاری ہوا تھی، دیواروں پر مکڑیاں جمی تھیں اور سرگوشیاں سنائی دیتی تھی جیسے کھوئی ہوئی روحیں پکار رہی ہوں۔ غار کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ تھی اندھیری جادوگرنی۔ اس کے ہاتھ میں وہی صبح کا کرسٹل چمک رہا تھا۔ وہ ہنسی اور بولی، تو چھوٹی شہزادی میری سلطنت میں آ گئی ہے، یہ کرسٹل اب میرا ہے۔ الینا نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ کرسٹل تمہارا نہیں، یہ روشنی سب کے لیے ہے۔ تم اندھیرا پھیلا سکتی ہو مگر روشنی کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتی۔ جادوگرنی اپنا عصا بلند کیا اور سائے طوفان کی طرح اٹھنے لگے۔ اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ لوما کی روشنی مدھم ہو گئی، لیکن الینا نے ہمت نہ ہاری۔ اسے الو کے الفاظ یاد آئے، سچے دل والی شہزادی جہاں جائے گی وہاں روشنی پھیلائے گی۔
الینا نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائی سے نیکی اور محبت کے جذبات کو محسوس کیا۔ اچانک اس کے سینے سے سنہری روشنی پھوٹی جو پورے غار میں پھیل گئی۔ اندھیرے کی چیخیں گونج اٹھی، جادوگرنی پیچھے ہٹ گئی اور کرسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر الینا کے سامنے آ گیا۔ لوما نے صبح کا کرسٹل اٹھایا اور جنگل کے بیچوں بیچ لے گئی۔ جیسے ہی کرسٹل اپنی جگہ پر رکھا گیا، پورا جنگل زندہ ہو گیا۔ پھول کھلنے لگے، درخت سرسرانے لگے، ندیاں چمکنے لگیں اور پرندے خوشی سے گانے لگے۔ سلطنت تک یہ روشنی پہنچی، ہر طرف نئی بہار آ گئی، لوگ مسکرانے لگے اور بچے کھیلنے لگے۔ الینا نے لوما کو دیکھا اور کہا، میں نے ایک دوست مانگا تھا مگر مجھے اس سے بھی بڑھ کر ہمت اور امید بھی ملی ہے۔ الینا اور لوما محل میں واپس آئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، خوشی کے آنسو بہائے۔ سلطنت کے لوگ جشن منانے لگے۔ وہ الینا کو اب روشنی کی شہزادی کہتے تھے، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے جنگل کو بلکہ دلوں کو بھی اجالا دیا تھا۔ مگر الینا کے لیے سب سے قیمتی تحفہ اس کی پری دوست لوما تھی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ یوں یہ داستان نسلوں تک سنائی جاتی رہی کہ ایک شہزادی اور ایک پری نے اندھیروں کو شکست دے کر روشنی کو لوٹایا۔